آج تک کبھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی کسی آرٹسٹ کو منہ پہ یا اس کے بعد بھی کوئی کسی کو گالی نکال کے بات کرے. جب کوئی انسان مر جاتا ہے اس کا کوئی دشمن بھی ہو تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ خاموش ہو جاتا ہے. تو حالانکہ میں تو فلم سے ہوں لیکن اس نے سٹیج تک کی بات کی، لیکن ہمیں بہت فیل ہوا ہے جو تھیٹر کے آرٹسٹ ہیں وہ بھی ہمارے آرٹسٹ ہیں کہ یہ ہمارے سامنے آئے، ہم اس کو نوچ دیں گے، مار دیں گے، یہ ہے وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک اسٹرانگ عظما کے چینل پہ. اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے. کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا کہیں بھی کسی بھی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور جو انسان اس دنیا سے چلا جائے، ہم کون ہوتے ہیں ہم کہیں کہ وہ جہنمی ہے، وہ جنتی ہے، یا اس کو گندی ترین گالیاں نکالیں. پاکستان ٹی وی کے اینکر نے سردار کمال، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ہمارے بیچ میں نہیں، ان کو بہت گندی گالیاں دی اور روڈ شو کیا اس کے اوپر، اور تقریباً ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بھی اور تمام ایکٹر اور ایکٹریس کو انہوں نے گالیاں نکالی. کیوں گالیاں نکالی؟ ان کو اتنا کیا ان کے ساتھ دشمنی تھی؟ جب وہ زندہ تھے جب تو انہوں نے کبھی ایسا روڈ شو نہیں کیا کسی بھی سٹیج ایکٹر کے خلاف، اور اب وہ اس دنیا میں نہیں تو ان کو گالیاں دی گئی. میرے ساتھ آج معروف اور مشہور دبنگ ہماری جو ایکٹریس تھیں پاسٹ کی، دردانہ صاحبہ، وہ موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم عظما جی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم ہے. جو پاکستان ٹی وی کے اینکر نے روڈ شو کیا ہے اور ڈیفرنٹ لوگوں سے جا کے ان کو بتایا کہ ان کے کلپس گندی گالیاں نکالیں، کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ بہت گھٹیا انسان ہے. میں کہتی ہوں جتنی عوام ہے وہ فنکاروں سے اتنی محبت کرتی ہے، آج تک کبھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی کسی آرٹسٹ کو منہ پہ یا اس کے بعد بھی کوئی کسی کو گالی نکال کے بات کرے یا ایسے لفظ کہہ کے بلائے. یہ میں سمجھتی ہوں کتنا گھٹیا انسان ہے کہ اس نے سبھی کو رگڑ دیا. اور پھر سردار کمال اتنا عظیم آدمی، اتنا اچھا آرٹسٹ ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کو بکواس کر رہا ہے کہ آپ دیکھیں عظما جی، جب کوئی انسان مر جاتا ہے اس کا کوئی دشمن بھی ہو تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ خاموش ہو جاتا ہے. تو یہ کتنا گھٹیا آدمی ہے. یہ تو مجھے پاکستانی بندہ ہی نہیں لگتا کہ جسے اپنی ساری فنکاروں کی اتنی انسلٹ کی ہے، اتنی انسلٹ کی ہے چند ویوزوں کے لیے، چند ڈالروں کے لیے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ اس بندے کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، اور حکومت کو بھی چاہیے ایسے بندے کو پکڑیں کہ جو ایک فنکار نہیں، سارے جتنے بھی فنکار ہیں اس نے سب کو رگڑ دیا. ایسا تو کبھی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ہے کہ جو سپورٹر ہیں ان کے بڑے، وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے وہی ولگیرٹی جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں. تو یہ ولگیرٹی پھیلاتے ہیں، انہوں نے ہماری نسلیں تباہ کی ہیں. تو پہلے جب وہ زندہ تھے انہوں نے جب روڈ شو کیوں نہیں کیا؟ اس کو ہوش نہیں آئی تب؟ دیکھیں نا، اس وقت بھی بول سکتے تھے، زندگی میں بولتا چلے گی. ہاں جی، لیکن مرے ہوئے بندوں کے لیے اتنے برے لفظ بولنا میں کہتی ہوں بہت گھٹیا پن ہے اور بہت چھوٹا انسان ہے. اور اپنے چند وہ شہرت کے لیے اب بھی وہ یہ شاید وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی میری شہرت ہے، کہ ظاہر ہے سب لوگ، سب ایکٹر اکٹھے ہو گئے ہیں. تو حالانکہ میں تو فلم سے ہوں لیکن اس نے سٹیج تک کی بات کی، لیکن ہمیں بہت فیل ہوا ہے جو تھیٹر کے آرٹسٹ ہیں وہ بھی ہمارے آرٹسٹ ہیں. وہ ایک ریسپیکٹ رکھتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں بڑی محنت سے. تو یہ کون ہوتا ہے اٹھ کے ایسی بکواس کرنے کے لیے؟ میں تو حیران ہو گئی ہوں کہ اس پہ پوری توجہ ہونی چاہیے. اور میرا خیال کچھ لوگوں نے کیس بھی کیے ہیں، اور میرا خیال ہے بہت جلد اس کو اندر کروا دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سچ بولنے والے کو پکڑ لیتے ہیں یہ، اور جو اس طرح کی ولگیرٹی پھیلاتے ہیں ان کو کوئی نہیں پکڑتا. تو میں نے سچ دکھایا ہے عوام کو، پیارے پاکستانیوں، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو سچ دکھا دیا کہ طارق ڈیڈی کے بارے میں برے الفاظ بولے گئے کہ وہ جب وہ مر رہا تھا، بستر مرگ پہ تھا، تو سارے آرٹسٹ اس کو کہہ رہے تھے کہ آپ واپس آنا سٹیج پہ اور بغیرتیاں کرنا. دیکھیں ذرا، بہت ہی میں کہتی ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ شو بزنس کا بندہ ہے، اینکر ہے، کیا ہے، کون سا اس کا چینل ہے. اسی بات سے یہ بندہ نظر میں آیا. اس سے پہلے تو ہماری نظر میں نہیں تھا یہ کون اینکر ہے یا کون یوٹیوب پر ہے. لیکن اس نے یہ سہارا لے کے فنکاروں کا، تو اس نے اپنا یوٹیوب چینل مطلب بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا. لیکن جو نصیب ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دینا ہوتا ہے، وہ ایسی باتوں سے نہیں ملتا، بلکہ ایسی باتوں سے انسان ذلیل ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں بھی اور دنیا کی نظر میں بھی. لوگ کمنٹس کر رہے تھے نیچے کہ ایک انسان اس دنیا سے چلا گیا، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. بالکل آپ نے یہ غلط بات
وقت کہہ کے ایک گندی گالی سے پکار کر کہا کہ اس سے ہماری جان چھوٹ بھائی گئی. اس نے تو سبھی کو کہہ کے پاگل کر دی. اب دیکھیے نا کہ وہ کون ہے. میرا خیال ہے وہ سب سے بڑا خود ہے کہ جو اتنا وہ کر رہا ہے. اور فنکار تو عظیم ہوتے ہیں, دنیا کے سرمایہ فنکار, لوگ اتنا پیار کرتے ہیں فنکاروں کو. یہ میرا خیال ہے پہلا ایسا میں نے بندہ دیکھا جس نے اتنا ڈٹ کے اتنی بکواس کی ہے اور ابھی تک وہ باز نہیں آ رہا. سردار کمال جو تھے ان سے آپ کی کبھی ملاقات ہوئی فزیکلی؟ کبھی نہیں. میرا ان کے ساتھ پہلا ڈرامہ ہلو لیلا ہائے مجنو فیصلہ آباد میں سردار کمال صاحب کے ساتھ تھا. اور میری بہت ساری فلمیں, میری فلم پراندہ جس میں میں نے پروڈیوس کی تھی, اس میں سردار کمال کو میں نے ہیرو لیا تھا دیدار کے ساتھ. اچھا. تو میرے ساتھ تو سردار کمال نے بہت کام کیا اور بہت دھیمے انسان تھے. پھر انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا سردار آفیشل. تو یہ جب کرونا آیا تو انہوں نے کرونا میں بھی مجھے فون کر کے میرے گھر آئے, میرا انٹرویو کیا. میرا ان کے ساتھ بہت ملنا جلنا تھا. پھر میری بیٹی نے بھی ان کے ساتھ کام کیا سیاسی تھیٹر میں, مطلب ان کے ساتھ اس نے بہت کام کیا. وہ تو اتنے اچھے انسان تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اسٹیج ایکٹر جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بالکل, یعنی کہ کچھ باتیں کرتے ہیں اس طرح کی جو بھی, یعنی کہ لوگ جا کے ڈرامہ دیکھتے ہیں تھیٹر میں, ان کو پسند کرتے ہیں. بالکل تو وہ تو ہنساتا تھا لوگوں کو, ہنساتے بھی تھے. اور بڑے اندر کھاتے کچھ فنکار ایسے ہوتے ہیں جو غریبوں کی بہت مدد کرتے ہیں. کانوں کان کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. ان میں ایک سلطان رائی صاحب تھے اور بہت سارے ہمارے ایسے فنکار ہیں جیسے سہیل احمد صاحب ہیں, آفتاب اقبال صاحب ہیں, اور بہت سارے ایسے نامور لوگ ہیں جو خاموشی سے کچھ سفید پوش آرٹسٹوں کی مدد بھی کرتے ہیں. یہ بھی ان میں سے تھے کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کو کوئی انہوں نے خاموشی سے بھی اپنے نوکر کو یا سیکٹری کو کہہ دینا اس کا یہ کام کر دینا. مطلب یہ لوگ ایسے لوگ ہیں. فنکار تو بڑے معصوم ہوتے ہیں. میں خود فنکار ہوں, مجھے ماشاءاللہ اتنا عرصہ ہو گیا کام کرتے. تو یہ لوگ نہ کسی کو برا کہتے ہیں اور نہ یہ مطلب یہ ان کا تو اپنا, میں نے آپ کو بتایا ہم لوگوں کی اپنی دنیا ہوتی ہے, اسی میں مگن ہوتے ہیں. ہم نے کوئی لینا دینا نہیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے. ہم لوگ اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں. تو باقی سردار کمال صاحب بہت نائس آدمی تھے, بڑے اچھے تھے. ان کا سٹارٹ بلکہ مجھے تھیٹر میں لانے والے طارق جاوید اور سردار کمال تھے. فرسٹ ٹائم میں فلموں سے تھیٹر میں گئی تھی. تو ان کا ڈرامہ بہت سپر ہٹ ہوا تھا. تو بڑا مطلب ان سے جب سے میرا تعلق ہے, یعنی آپ حساب لگا لیں گے 25-26 سال سے. پاکستان ٹی وی والا کل کو آپ کے اوپر اٹھ کے اس طرح کی گالیاں دے, آپ کو بھی کہہ دے, کیونکہ آپ بھی ایک ایکٹر ہیں اور آپ بھی ایک ایکٹریس رہ چکی ہیں اور ابھی تک ہیں, کام کر رہی ہیں. تو اگر اس نے آپ کے بارے میں اس طرح کچھ کیا یا آپ کے سامنے آیا تو کیا کہیں گے آپ؟ بھئی میرے سامنے اول تو اس کی جرت ہی نہیں ہوگی کوئی ایسی بات کرنے کی, کیونکہ ہم دوسرے فنکاروں کے لیے بات تو کسی کو کی ہے, ہم لوگوں نے فیور کی ہے. ہم لوگ ان کے ساتھ, ان ایکٹروں کے ساتھ میں چل رہی ہوں. حالانکہ مطلب فلمی حلقہ الگ ہے, تھیٹر الگ ہے, ٹی وی الگ ہے, لیکن میں ایک آرٹسٹ ہوں. مجھے بھی بہت فیل ہوا. اگر وہ میرے سامنے آئے تو میں یقیناً اس سے یہ پوچھوں گی کہ یہ تم نے کیا کیا ہے, کہ مطلب اس سے نہ پیسہ ملتا ہے, وقتی پیسہ تو مل جائے گا آپ کو, لیکن آپ کی عزت تو ختم ہوگی نا پوری دنیا میں. گالی اس نے بڑی بری دی ہیں اور عوام سے کوسچن پوچھ رہا تھا, عوام کہہ رہی تھی کہ میں نے دیکھا اس کا کلپ. دیکھا آپ نے؟ ہاں جی دیکھا میں نے اس کے کلپس آپ نے ہاں جی میں دیکھ رہی ہوں. وہ ظاہر ہے اب اس کے اوپر سارے یہ برس گئے ہیں, تو وہ بھی اس کے جواب میں بھی وہ کہہ رہا ہے جو میرا کرنا ہے کر لے. اچھا ہاں جی, وہ تو بڑا جیسے کوئی بدماش ہے یا کوئی بہت بڑا کوئی بندہ ہے. میں سمجھتی ہوں بڑا انسان کبھی کسی پہ کیچڑ نہیں اچھال سکتا, ہمیشہ چھوٹا گھٹیا بندہ ہی کسی کے بارے میں بات کرے گا. کیا میسج دینا چاہیں گی آپ؟ میں میسج یہی دینا چاہوں گی کہ ہماری عوام ہم لوگوں سے بہت پیار کرتی ہے, جتنے بھی فنکار ہیں. کبھی ہماری عوام میں سے کوئی بندہ اٹھ کے ایسا آ کے اس نے نہیں کہا کہ جی یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں. یہ بندے کو کیا کسی نے کچھ پیسہ دے کے کروایا ہے یا کون اس کے پیچھے ہے جس نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا ہے؟ اور میں سمجھتی ہوں بہت بڑا سٹیپ ہے, چھوٹا سٹیپ نہیں ہے. باقی پورا اس پہ فوکس کریں اور اس کو
कंट्रोल। इसका क्लाइमैक्स क्या होगा? आफरीन खान बड़ा बोल रही है कि अगर मेरे सामने आए तो मैं थप्पड़ मारूंगी, हाँ, लानत ये भेजूंगी। जुज़मा जी हर बंदे का ये जज्बा इस वक्त कि ये हमारे सामने आए, हम इसको नोच देंगे, मार देंगे, ये है वो। ये तो देखे ना, हर बंदे को तकलीफ पहुंची है कि ये गलत है, गलत है, गलत है, और वाकई इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। सरदार कमाल के बच्चों के ऊपर देखिए क्या कितना असर बुरा पड़ा असर होगा? पड़ेगा, क्योंकि वो कितना बंदा उनका दिल दुखा होगा। बिल्कुल जी, बहुत ही उसने ये मरे हुए लोगों के लिए कहा है। मैं कहती हूँ बहुत तकलीफ हुई है। और ये तो ऐसे लोग हैं, आप मुझे ये बताएं फैसलाबाद में कितने स्टार गए हैं? कभी इतना बड़ा किसी का जनाजा हुआ? सरदार कमाल के लिए कौन कौन सा बंदा नहीं गया और कौन कौन सा बंदा नहीं रोया? जी ठीक है, तो कोई अच्छा ही होता था वो इतना करते हैं ना, वो ना एक आर्टिस्ट ही था ना सरदार कमाल। जी। तो बाकी आर्टिस्टों से उसका क्या अच्छा बिहेव था कि हर बंदा फैसलाबाद पहुंचा है, उसके जनाजे के साथ है। जी नाजरीन, आपने जाना ये थी दुर्दाना साहिबा हमारे साथ, और फिल्म एक्ट्रेस थी ये, और इन्होंने कहा कि इन्होंने सरदार कमाल साहब के साथ बहुत ज़्यादा काम किया। इनको स्टेज पे लाने वाले ही वो थे, और वो बिहाइंड द जो कैमरा था आम जिंदगी में वो लोगों की बड़ी हेल्प करते थे। औरतों को, बेवाओं को राशन, कई बच्चियों की उन्होंने जो है शादी करवाई, और कई लोगों को वो साथ लेके चल रहे थे। ये उनका और अल्लाह का मामला है। मरने के बाद कब्र में जो भी मामला हैं वो अल्लाह और वो बंदा जानता है जो कब्र में उस टाइम जाता है। हम कौन होते हैं किसी को गाली निकालने वाले? कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान टीवी के जो एंकर हैं उन्होंने जो इतनी गंदी गालियां वो भी पब्लिक के अंदर आके दी, इसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे? जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।